ہمارا کنسرن فیٹف سے کم ہے اور کریڈٹ بانٹنے میں زیادہ ہے۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے تقریباً باہر آ چکا ہے۔ اب اکتوبر میں بس اعلان ہونا باقی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کس کا ہے؟ عمران خان حکومت کا، موجودہ حکومت کا، یا پھر اداروں کا؟ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، اور آخر میں ہمیں اکتوبر میں ہی اس لسٹ سے کیوں نکالا جائے گا؟ ابھی کیوں نہیں نکالا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی چال یا سازش ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویورز، آخری بار FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو 2018 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی بار گرے لسٹ میں رہ چکے ہیں، پر اتنے لمبے عرصے کے لیے نہیں۔ خیر، FATF نے پاکستان کے ہاتھ میں 34 شرائط، نکات یا مطالبات پکڑا دیے اور کہا کہ ان پر عمل کر لو اور نکل جاؤ اس مصیبت سے باہر۔ اور پھر پاکستان ان نکات پر عمل کرنے لگا اور تقریباً فوراً ہی آ گئی PTI کی حکومت۔ ملک کی معیشت کی ڈاکیومنٹیشن شروع کرائی گئی، بینکوں نے کسٹمرز کی بایو میٹرک تصدیق لازمی قرار دے دی، ہماری معاشی پالیسیز میں جو خرابیاں تھیں انہیں دور کیا جانے لگا، نئی قانون سازی کی گئی، مگر بنیادی کام تھا منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والے پیسے کو روکنا۔ اسی لیے نئے قوانین بنائے گئے، پرانوں کو ٹھیک کیا گیا اور ان قوانین پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ ادھر عمران خان حکومت ملک کو اس پریشانی سے نکالنے میں لگی تھی اور انڈیا بھرپور کوششیں کر رہا تھا کہ ہم گرے لسٹ سے نہ نکل سکیں بلکہ الٹا بلیک لسٹ میں چلے جائیں۔ یوں اس معاملے پر انڈیا کو شکست دینے کے لیے ہمیں ایک طاقتور فارن پالیسی کی ضرورت تھی۔ ملیشیا، ترکی اور چین نے ہمیں بلیک لسٹ میں جانے سے روک دیا، جو کہ عمران خان حکومت کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ شاندار فارن پالیسی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خیر، پھر ایک کالعدم جماعت کے سربراہ کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے جرم میں مجموعی طور پر 31 سال کی سزا ہو گئی، اور یہ وہ کام تھا جس نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمارا راستہ ہموار کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ PTI حکومت نے گھر چلے جانے سے پہلے FATF کی تمام شرائط پر عمل کر لیا تھا، اور یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان اور ان کی حکومت کو، مگر اس سفر میں صرف PTI حکومت ہی نہیں بلکہ اس وقت کی اپوزیشن، پاک فوج سمیت بہت سے اداروں، اسٹیٹ بینک، دیگر بینکوں، وزارت داخلہ اور خارجہ سمیت بہت ساری وزارتوں نے مل کر کام کیا، تب جا کے ہم نے FATF کی 34 شرائط پر عمل کیا۔ ہماری پارلیمنٹ کا انتہائی اہم رول رہا، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر قوانین پاس کیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے PTI حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ یوں پورے ملک کے اداروں، محکموں اور سیاسی جماعتوں نے اس نیک کام میں PTI حکومت کا ساتھ دیا، اور یہ سبھی کا یعنی پورے پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ خیر، PTI دور میں FATF نے ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکالا تھا۔ اس پر اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر حکومتی وزیروں اور عہدیداروں نے FATF پر کڑی تنقید کی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں گرے لسٹ سے نہ نکال کے FATF نے زیادتی کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ FATF کوئی نیوٹرل ادارہ نہیں ہے جو صرف اس بات پر فیصلہ کرے گا کہ کسی ملک نے اس کی تمام شرائط پر عمل کر لیا ہے یا نہیں۔ اس میں سیاست بھی انوالو ہے اور فارن پالیسی کا نہایت اہم کردار بھی۔ دیکھیں، شروع دن سے چین، ترکی اور ملیشیا نے ہماری حمایت کی تھی، مگر ہمیں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے 10 مزید ملکوں کو اپنا حامی بنانا تھا، مگر PTI حکومت یہ نہ کر سکی۔ مگر جب نئی حکومت آئی تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سب سے زیادہ کام اس معاملے پر کیا۔ وہ اور اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر نے زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزارا تاکہ دنیا کے بڑوں کو اس پر راضی کیا جا سکے کہ وہ گرے لسٹ سے نکلنے میں ہماری مدد کریں۔ بلاول بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اور پھر جب جرمنی کی وزیر خارجہ خود پاکستان آ گئی تو کلیئر ہو گیا تھا کہ اب پاکستان بس اس لسٹ سے نکل نہیں والا ہے۔ یوں موجودہ حکومت نے خارجہ پالیسی پر زبردست کام کیا، اور پھر اس کا بہترین رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی گرے لسٹ کی دیوار گرانے کے لیے آخری اور شاید سب سے اہم دھکا اس حکومت، خاص کر بلاول بھٹو اور ہنا ربانی کھر نے لگایا۔ اور اس سب میں بھی پاک فوج کا کردار مثالی رہا، یعنی 2018 سے لے کر آج تک گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاک فوج کا کردار نہ ہوتا تو یہ کامیابی کبھی نہ ملتی۔ اور اب آخر میں بات پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اعلان اکتوبر میں کیے جانے کی۔ اصل میں یہ فیصلہ اکتوبر میں اس لیے ہوگا کہ FATF کا رول ہے کہ جب کوئی ملک تمام شرائط پوری کر لیتا ہے تو اس کا دورہ کر کے جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر اسے گرے لسٹ سے نکالا جاتا ہے۔ یہی پروسیجر ہے نکلنے کا، اسی لیے اس کو کانسپریسی تھیریز یعنی سازشی نظریوں کی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے بتائیں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔